کچھ تو احساس کی قلت ہے تیری نگری میں، کچھ تو احساس کی قلت ہے تیری نگری میں، کچھ خیالات کے کاسوں سے حسد ملتا ہے، کچھ تو احساس کی قلت ہے تیری نگری میں، کچھ خیالات کے کاسوں سے حسد ملتا ہے، اپنی عادت ہے محبت میں فنا ہونا، مگر اپنی فطرت کا بتا کون یہاں رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے اپنے پیر کا انتخاب نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم جیسے نااہلوں پر رحم کیا، کرم کیا، اور حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے، حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہمیشہ یہ احساس رہا، یہ تربیت رہی کہ کبھی کسی کو زبردستی مت کیجیے۔ آپ میرے شیخ کے پاس چلیے، آپ میرے شیخ کے پاس چلیے، ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ زبردستی کسی کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی کفریہ کلمات کہتے تو اس کے گناہگار آپ بنیں گے، لیکن اگر آپ کے شیخ کے تعلق سے وہ کوئی کہہ دے تو شیخ کو مورد الزام ٹھہرانے کا آپ سبب بنیں گے۔ تو پہلے اس بات کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی کہ کسی طریقے سے زور زبردستی کا معاملہ نہ کیجئے۔ حضرات حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت کو یقیناً اللہ نے ہم سب پر ایک سائے رحمت بنا کر رکھا ہے، اور اس سائے سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس نے کبھی اپنے کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ مینار بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیر نے ہمیشہ بنیاد کا پتھر بن کر کام کیا ہے، کیونکہ بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے، مینار بھی ٹکا ہوتا ہے تو بنیاد پر ٹکا ہوتا ہے، اور بنیاد جب ٹہل جاتی ہے تو مینار خود بخود گر جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کی شخصیت، پیر کی شخصیت وہ ہے جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بنیاد کا پتھر بنائے رکھا، کیونکہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نمود و ریا اور شہرت سے کوسوں دور رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہماری ضرورت جب اللہ نے محسوس کی تو اللہ نے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو آج کے اس لٹیرے دور میں لٹیروں سے بچانے کے لیے، رہزنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ نے حضرت حافظ صاحب جیسے بے لوث شخصیت کو ہمارے اندر پیدا کیا، اور ہماری خدمت کے لیے حضرت حافظ صاحب کو منتخب کیا، اپنے خلق کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے اللہ نے حضرت حافظ صاحب کا انتخاب کیا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ حاسد ہے، منافق ہے۔ حاسد اس لیے ہے، میرے اور آپ کے پیر کی شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی، وہ شہرت جو اللہ نے عطا کرتی ہے خطوب ہے قیامت تک، نہ صرف حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بلکہ حضرت حافظ صاحب کی نسلوں کو بھی اللہ وہ شہرت عطا کرے گا جو یہاں سے فیض پاتے رہیں گے صبح قیامت تک۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اور ہماری نسلیں بھی فیض پا رہی ہیں حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے۔ اس شہر میں بہت سے علماء ہیں، بہت سے مفتیان اکرام ہیں، بہت سے اللہ والے ہوں گے، لیکن اللہ پسند نہیں آتا کہ اللہ نے ایسی شہرت عطا کر دی، ہم پڑھ کر بھی جامعات کے فارغین ہوتے ہوئے بھی ہمیں وہ شہرت نصیب نہیں ہے جو اللہ نے منتخب کر کے میرے اور آپ کے پیر کو وہ شہرت عطا کر دی ہے۔ ارے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیر کی وہ تربیت نہیں ہے کہ کسی پہ لان تان کیا جائے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے پیر کو وہ اعلیٰ و ارفع کردار والا بنایا ہے کہ خاموش رہتے ہیں۔ ہاں اس لیے خاموش رہتے ہیں، تم کتابیں پڑھ کر بولنا جانتے ہو، میرے پیر کی وہ شخصیت ہے جو اگر بولنا شروع کر دے کہ تمہاری زبانیں گم ہو جائیں۔ یہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت ہے، لیکن ہمارے شیخ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، تہذیب سکھائی ہے، تمدن سکھایا ہے، اپنے علماء کی ادب سکھایا ہے، ان سے کیسے ملا جائے، کیسے رہا جائے، یہ حضرت حافظ صاحب نے سکھایا ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بہت 28-29 سال کے صحافتی کریئر میں
میں جتنے علماء کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا جس کا کردار بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ہر طریقے سے سادگی ہے، ہر طریقے سے اللہ نے ایسا سادگی پسند بنا کر دکھایا ہے۔ لوگ جن کے قدموں میں گرتے ہیں، علماء کے قدموں میں میرے اور آپ کے پیر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ تمہارا شیخ کیسے رہتا ہے تم بھی ویسے رہو، کیونکہ اللہ نے مجھے بنایا ہے سب کا انتخاب کر کے، لیکن انتخاب کے باوجود بھی مجھ میں وہ تکبر نہیں ہے، مجھ میں غرور نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے سادگی پسند بنایا ہے اور تم بھی اسی طریقے سے سادگی پسندگی سے رہنا، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اپنے پیر سے، لیکن اللہ نے بھی ایسے لوگوں کے سامنے پھر بھی ہمارے دلوں میں اپنے پیر کی عظمتوں کو بلند رکھا ہے، اپنے پیر کی عظمتیں دیکھ کر ہمیں بٹھایا ہے۔ ہمیں بڑی اٹن ہوتی ہے جب کبھی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں ہمارے پیر کے تعلق سے کوئی کچھ اگر کہتا ہے تو ہم تو اسے چھوڑیں گے نہیں، اسی لیے کہ منافقت جب اتر آ جاتی ہے تو مومنانہ فراست جو میرے اور آپ کے پیر کی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن عقیدت یہ کہتی ہے کہ جب تم شیخ کے مرید ہو تو منافقت پر مت اتراؤ، منافقت کا برابر جواب دو، ہاں لیکن عقل مندی کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پیر کا سبق ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں ڈگر نگر پر، خریا میں، گاؤں میں، اضلاع میں، شہر میں، کونوں میں ہر طریقے سے لٹیروں کا ماحول ہے، جو کسی نہ کسی سے آپ ہم کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، کوئی بھی شخصیت میرے اور آپ کے پیر جیسی نہیں ہو سکتی جو ہرانے والے کا احساس کرے، تکلیف کا احساس کرے۔ یہاں سے کہیں چلے جائیں، سفر میں چلے جائیں تو مریدین کی بھوک اور پیاس کا احساس ہے۔ یہاں سے نکلتے ہیں تو گاڑی میں کون بیٹھا ہے، کون نہیں بیٹھا ہے، یہ بھی دیکھنے والی میرے پیر کی شخصیت ہے، وہ احساس ان شخصیت ہے جسے اللہ نے ایسے بلند مرتبے کا حامل بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود سادگی کا وہ عالم ہے۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ارے معمولی نہیں ہے، تمہاری سوچ معمولی ہے، تمہاری سوچ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تم ابھی سمجھ حاصل ہو۔ میرے پیر کی شخصیت کا اللہ نے وہ خاموشی سے دبدبا بنائے رکھا ہے، جو وقت کے سینے میں دل بند کے دھڑکتے ہیں، وہ لوگ ہی دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اور اللہ نے ایسے حاسدین کی آنکھوں سے کھٹکنے کے بجائے اللہ نے اپنی رحمت کی چادر میں میرے اور آپ کے پیر کو لپیٹ کر اس مسند پر بٹھایا ہے جہاں سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کون فیضیاب ہو رہا ہے؟ کینسر کا مریض ہے فیضیاب ہوتا ہے، لیور سڑ چکا ہے، ڈاکٹر سے جواب دے دیا ہے، پھر بھی میرے اور آپ کے پیر دعا کر رہے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ جو مرکز خدمت خلق کو آ رہا ہے اس کو شفا بخش دے، اس کو صحت بخش دے تاکہ وہ تیرے کلام سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ میرے اور آپ کے پیر کی لاج رکھتا ہے، اور جس کو موت کا سرٹیفکیٹ ڈاکٹرز دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جب جلانے لگا دیتا ہے اس کو موت سے حیات میں بدل دیتا ہے۔ کیسے لوگ آتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی جھگڑے کر کے آتے ہیں، لیکن غریب ہے کہ میاں بیوی کی زندگی بکھر جائے، بچے روڈ پر آ جائیں، لیکن میرے پیر کی وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کیسے مریض آتے ہیں، ایڈز کا مریض آتا ہے، ایڈز چلا جاتا ہے، کینسر کا مریض آتا ہے، کینسر سے شفا پا جاتا ہے، شوگر آتی ہے، شوگر ہائی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ 500 مکمل ہو گئے ہیں، شوگر کنٹرول میں ہو رہی ہے، کیسے علاج یہاں ہو رہے ہیں۔ اب بھی تمہیں جیسا کہ پروفیسر ابراہیم نے کہا کہ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں ایک نعمت میرے اور آپ پیر کی صورت میں اللہ نے دیا ہے، اگر تم مان رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اگر تم انکار کر رہے ہو تو اللہ کی ذات کا کفر کر رہے ہو، اور قریب ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ختم کر دے۔ یقیناً حضرت حافظ صاحب دامت
برکاتہ العالیہ کی شخصیت کو اللہ نے ہر طریقے سے وہ پیرہن لے کر بنایا ہے، اعلیٰ کردار کی شخصیت ہے، اعلیٰ و عرفہ اخلاق کی شخصیت ہے، ہر طریقے سے ایک جامع شخصیت کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے درمیان بنایا ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت سمجھ سکتی ہے۔ صرف سوال اتنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے جڑے رہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو یہاں سے فیض پانے کے بعد کہیں گلیوں میں پھٹے پھرتے ہیں، پھر شرمندہ ہو کر میرے اور آپ کے پیر کی پناہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جب جیبیں خالی ہوئی تھی تو اس دار پہ بیٹھے تھے، اب جیبیں بھر گئی ہیں میرے اور آپ کے پیر کی دعا سے، تو پھر لٹوروں کے پاس جا چکے ہیں، اب جب جیبیں خالی لٹوروں نے کر دی ہیں تو پھر شرمسار ہو کر میرے اور آپ کے پیر کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ ایسے منافقین سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، اسی لیے کہ ہم ایک ہیں، ایک بنیں گے تو نیک بھی بنیں گے، اور اتحاد کے ساتھ، ایک جہتی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ہمیں اپنے پیر کا دامن پکڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، تبھی دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے پیر کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، حضرت حافظ صاحب کو عمر دراز کرے صحت و عافیت کے ساتھ، پیرانی ماں و مصدق بابا اور مصمل بابا کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے تا دم حشر رہے، بعد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان۔ رسول عربی